جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ناظرین؟ اس وقت انٹرنیٹ بند، حالات بہت خراب، بہت سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ملک میں جگہ جگہ لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی میں ملتان میں ہوں، آج میں روڈ پر سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں پولیس ہی تھی سڑکوں پر۔ اصل میں جو عمران خان کی گرفتاری ہے، آج عمران خان کو ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر سے گرفتار کیا گیا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رینجرز والے آئے انہوں نے گرفتار کیا عمران خان کو، نیب میں کوئی کیس تھا ان کا، کروڑوں اربوں روپے کا معاملہ تھا جو بھی انہوں نے وہ کیا۔ اب اس کی خاطر جو ہے نا آج عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہائی کورٹ کے احاطے سے، جبکہ یہ قانون ہے کہ ہائی کورٹ میں یا عدالت میں جہاں پہ انسان اپنے تحفظ کے لیے آ جاتا ہے وہاں پہ گرفتار نہیں کیا جاتا، لیکن نیب کی طرف سے گزشتہ کئی دنوں سے انہیں وہاں پہ بلایا جا رہا تھا، جس کے لیے وہ نہ گئے، پیشی پہ نہیں پہنچے تو آخر انہیں گرفتار کر دیا۔ اچھا ناظرین، یہ تو تھی عمران خان کی گرفتاری۔ اب عوام کا جو شور ہے وہ ہے، دیکھیں اس نے گرفتار نہ ہونا تھا، جب تک گرفتار نہیں ہوا تھا عوام سڑکوں پہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ گرفتار ہو گیا، اب عدالت جانے وہ جانے، اس کے معاملات جانے۔ دیکھیں جتنے انہوں نے الزامات لگائے، جتنے پیسوں کا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے فراڈ کیا ہے، گوگی بٹ کون ہے اس نے فراڈ کیا ہے، اس کی بیوی نے فراڈ کیا ہے، انہوں نے کوئی این جی اوز کے حوالے سے کسی کام کے لیے جو ہے نا وہ پیسے لیے، باہر سے بھی منگوائے، اور اس کے بعد یہ بہت سارے پیسے ہیں جو یہ کھا گئے۔ اچھا یہ تو ہو گیا معاملات۔ اب عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے۔ دیکھیں نقصانات ہیں، کوئی ایمبولینس ہے، کوئی غریب آدمی، اب ڈیرہ غازی خان جو غازی گھاٹ پل ہے اس کو بلاک کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے گزرنا ہے وہ کہاں سے جائیں؟ کوئی ایمبولینس، کوئی بیمار، کوئی مریض جو وہاں سے گزرا ہوگا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ سیم اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ مختلف علاقوں سے اپنے ہسپتالوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے گھروں کی طرف لوگ اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، کوئی باہر۔ اب میں اس میں ملتان میں پھنسا ہوں، میں ڈیرہ غازی خان نہیں جا سکتا کیونکہ وہ دریائے غازی گھاٹ کا جو پل ہے اس کو جو ہے نا بند کیا ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہاں سے لوگ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ایک پل کا رابطہ ہے بہت لمبا چکر کاٹ کے۔ اسی طریقے سے وہاں سے کئی ایمبولینسیں بھی آ رہی ہیں وہاں کے زخمیوں مریضوں کو لے کر، جو بیچارے آخری لمحات زندگی کے گزار رہے ہیں، وہاں سے انہیں لے کے یہاں ڈیرہ غازی خان میں آیا جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ راستہ بند ہونے کے باعث وہ ایمبولینسیں وہیں پر ہیں۔ ٹھیک ہے، پارٹی کارکنان جتنے بھی ہیں انہیں دکھ ہے اس بات کا، میں مانتا ہوں انہیں دکھ ہے۔ اپنے دکھ کو اپنے تک رکھیں۔ اپنے دکھ کا ایک طریقہ ہے سوشل میڈیا۔ اب تو خیر سوشل میڈیا بھی اسی حوالے سے بند کیا گیا۔ اگر سوشل میڈیا کھلا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ جو چاہے کہیں، جب باہر نکل کے آپ سڑکیں بلاک کریں گے اس کے نقصانات بہت سارے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عدالت جانے، جو الزامات لگائے ہیں، وکیل بھی ہیں، سب کچھ ہے، ان کے معاملات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کی، جو بھی معاملات ہے جیسے بھی ہے کل انہیں کورٹ میں پیش کریں گے، اللہ کرے گا ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ جو معاملات ہیں وہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ کورٹ کے اندر جو ہے نیب نے رینجرز آئی، نیب نہیں آئی، رینجرز آئی، رینجرز کے ساتھ نیب کے کچھ لوگ بے شک ہوں گے، لیکن سامنا جو ہے نا وہ رینجر نے کیا، عوام کو مارا، لوگوں کو مارا۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے سر کے اوپر چوٹ لگی، ان کی زخمی ٹانگ کے اوپر بھی چوٹ لگی۔ اچھا یہ سارے معاملات ہمارے سڑکوں پہ نکلنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا، اس نے کہا کہ سوشل میڈیا کے تحت ہم لوگ جو ہے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بہت وہ تھا کہ جی عوام جو ہے نا وہ سڑکوں پہ نکل آئے گی اور اس کو پھانسی نہیں ہو سکے گی، جبکہ اس کو پھانسی دے دی گئی۔ میں نے 2-3 دن پہلے ذوالفقار علی بھٹو پہ پروگرام کیا، اس میں نے کہا تھا کہ حکومت بااختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کے پاس بہت سارے سوشل میڈیا کے دوست ہیں، بہت ساری عوام ہے جو انہیں چاہتی ہے۔ اب ڈیرہ غازی خان یا مختلف شہر پاکستان کے تمام شہروں میں جو ہے جھگڑے فسادات شروع ہیں۔ اسلام آباد میں تو دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے، جس کے تحت لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یا ملتان میں بھی مختلف علاقوں پر جو ہے نا لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، روڈ بلاک کیا ہوا ہے۔ میں صرف یہی چاہوں گا، اپنے جو میرے ناظرین ہیں جو میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ خدا را
اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے کچھ کیجیے گا۔ آج سڑکوں پہ نکلنے سے بہتر ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ آ کر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کہنا چاہیں گے آپ کہہ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ سامنے آ رہا ہے، ٹی وی دیکھیں، ٹی وی کے ذریعے آپ کو ساری معلومات مل رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو معلومات مل رہی ہے۔ خدا را اپنا احتیاط کریں۔ یہ دیکھیں جب آپ لوگ روڈ بلاک کرتے ہیں اس کے نقصانات کتنے بہت سارے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بچے ہیں جو یونیورسٹی کالج گئے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی تنگ ہوں گے کل کے دن جو ہے۔ آپ نے تو روڈ بند کر دینا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ بچے جو یونیورسٹی جاتے ہیں وہ لوگ تنگ ہوں گے، اور وہ لوگ جو بیمار ہیں، ایمبولینس جنہیں لے کر ہسپتال تک جا رہی ہے یا دوسرے شہروں میں جا رہی ہے، وہ ایمبولینس بھی تنگ، وہ مریض بھی بیچارے راستے میں زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ اس لیے آپ تمام دوستوں سے ایک اپیل کرتا ہوں، خدا را جلوس نکالنا آپ کا حق ہے، جمہوریت ہے، جلوس نکالیں مگر پرامن طریقے سے نکالیں۔ سڑکیں بلاک نہ کریں، روڈ بلاک نہ کریں، لوگوں کو آنے جانے کے جو راستے ہیں نا وہ بند نہ ہوں، تاکہ لوگ عوام جو ہے اپنے تمام کام بھی کر سکے، اور آپ کا جو احتجاج ہے وہ بھی پرامن طریقے سے ہو جائے۔ نہ تو گورنمنٹ کو اس میں کوئی ایسا سٹیپ آپ لوگوں کو اٹھانا چاہیے جس سے کہ گورنمنٹ آپ کے خلاف ہو۔ ظاہری بات ہے، اب گورنمنٹ جن کی بھی ہے انہوں نے پرچے بھی کرانے ہیں، سب کچھ ہونا ہے۔ عوام کو چاہیے جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن خدا را آپ کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، آپ اپنے فیس بک پہ آ جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ آ جائیں، آپ واٹس ایپ پہ اپنے گروپ جو ہے نا، آپ انسٹاگرام پہ آ جائیں، جہاں پہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، لوگوں کے جلوس ہے، احتجاج ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو کہیں، لیکن خدا را روڈ کو بند نہ کریں، عوام کو تنگ نہ کریں۔ وہ غریب لوگ، وہ لوگ جو بیمار ہیں، جو ایمبولینس میں آ رہے ہیں، ان کی ایمبولینس سے ٹھہر جاتی ہیں، اور نقصان نہ کریں، کہیں آگ نہ لگائیں، کہیں شیشے نہ توڑیں، گاڑیوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ جو نقصان ہے وہ ہمارا نقصان ہے، وہ ظاہری بات ہے، وہ جو اگر کسی بلڈنگ کا آپ نقصان کرتے ہیں، ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے وہ بلڈنگ بننی ہے۔ جن گاڑیوں کا ہم نقصان کرتے ہیں، ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے ان گاڑیوں کو بنوایا جائے گا۔ خدا را احتجاج کریں، احتجاج آپ کا حق ہے، جمہوریت ہے احتجاج، لیکن پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، کوئی شور شرابہ نہ ہو، آرام سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور وہاں سے جو ہے نا چلتے بنیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ لائیو آنا تھا میں نے فیس بک پہ، مگر انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں لائیو نہیں آ رہا۔ لائیو کی جگہ یہ پروگرام کر کے میں جو ہے نا اس کو ڈال دوں گا جیسے ہی مجھے موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔